بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کی حالت میں سلامتی میں حفاظت میں اور عافیت میں رکھیں اور دنیا آخرت میں آپ پر اپنے اکرامات اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ جی تو آج انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہم 35 آیات ہماری رہ گئی ہیں، ہم سورہ انفال کو مکمل کر لیں گے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں غزوہ بدر کا بیسیکلی ذکر ہے اور اس میں غنیمتوں اور جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ مال غنیمت جو پہلی امتیں تھیں میں حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ ان کے لیے اس کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں میں یہی ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت یعنی جو بھی دشمنوں کے ہاتھ آتا تھا اس کو ایک جگہ رکھ کر جلا دیا جاتا، لیکن یہاں پر یہ ایک خاصہ ہے امت محمد کو، ایک انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کیا کہ ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ انہی آیات کی کنٹینیوشن ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس ارم ہے، آئیے ارم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ارم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو بے شک کوئی بھی چیز جو تم غنیمت میں سے پاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اس کا پانچواں، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے تھیں، نازل کیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بہت بہترین۔ یہاں پہ خمس کا ذکر ہے، اور خمس جیسے کہ آیت سے ہی واضح ہے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوا کرتا تھا، آپ اس کو جن چیزوں میں چاہے خرچ کریں وہ آپ اپنی ذات، جیسے کہا گیا ہے نا شروع میں 5 اس کی مصارف بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کا نام بطور تبارکاً ذکر ہے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضروریات یعنی اپنی ازواج مطہرات وغیرہ کے خرچ وغیرہ سے بچ کے جو باقی ہوتا تھا ایک حصہ آپ اس میں سے نکالتے تھے، اور باقی 4 کے 4 اس 5 میں سے بھی ایک حصہ خود رکھتے تھے، اور باقی 4 کے 4 مزید انہی کاموں میں جو اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے تھے اسی میں خرچ کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک تو اپنے قرابت داروں کو، یتیموں وغیرہ پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پر، ان چیزوں میں اور دین کی مدد کے لیے، ایسے وغیرہ اختیاری کے لیے انہی چیزوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاء اللہ ارم آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ روم یوزر کون ہے؟ نام نہیں لکھا، آ جائیں۔ سوری، میرا نا موبائل سے لیتی ہوں تو میرا پتہ نہیں کیوں نام نہیں شو ہوتا۔ سمینہ احمد، میں چینج کرتی ہوں جی جی۔ جی سمینہ جی آگے۔ یوم التقى الجمعان نہیں آیت مکمل ہو چکی ہے، دوسری نہیں ہاں سوری۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم۔ بس یہیں تک کیجیے پہلے۔ جی، اور جب تم تھے دنیا کے کنارے پر اور وہ تھے دور کے کنارے پر۔ دنیا کے کنارے سے کیا مراد ہے سسٹر سبینہ؟ ہاں، یہ میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے کنارے سے کیا مراد ہو سکتی ہے، مطلب کہ دور کا دنیا کیا، دنیا کون سا اسم ہے؟ دنیا اس میں منقوص ہے، اور
ये मुश्तकात में से भी कुछ है, ये वो क्या है? मुश्तकात में दुनिया, नहीं मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। मिस्टर इशरत, आपको मालूम है? हेलो, जी इशरत, आपको मालूम है? करीब किया हुआ उस्ताद है इस्मुल मफूल। क्या, कौन सा इसम? इस्मुल मफूल नहीं सर, मफूल नहीं है। चले, कोई सिस्टर्स बताना चाह रही हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। जी उरूज, बताइए क्या है ये? अदना आता है। हाँ जी, तो ये कौन सा इसम हुआ? अदना इसमें तफसीर। इससे इसमें तफसील तफसील। की मुअन्नस हुई, ठीक है। जी जी ना से दुनिया, अफअला से फोला, फोला के वजन पर है, ठीक है। और दना यदनु से है, इसका मतलब होता है करीब होना। तो अच्छा, इसका तर्जुमा करेंगे करीब वाले किनारे पर, उद्वा किनारे को कहते हैं, ठीक है सिस्टर समीना। इसी तरह कुस्वा को देखिए, ये भी इसको तफजील मुअन्नस है, फोला के वजन पर, सेम ये भी, ठीक है। इसका मतलब होता है दूर, और साथ अटैच कर देंगे दूर वाला किनारा, ठीक है। अब तर्जुमा कीजिए आप। जब तुम नजदीक करीब के किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर थे, और काफला नीचे था तुम में से, और तुम में से नहीं, तुम से, काफला तुमसे नीचे था, ठीक है। काफला आगे, तुमसे नीचे था, और अगर तुम आपस में इख्तलाफ नहीं करते मुआहदे की जगह के बारे में। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, क्या दोबारा तर्जुमा करें, आप क्या कह रही हैं? यहाँ से फॉलो, अगर मतलब कि अगर हाँ, तुम आपस में अगर तुम आपस में वादा करते, हाँ, वादा वादा करते, करते, हाँ वादा करते, अलबत्ता इख्तलाफ नहीं करते मुआहदे की जगह में। नहीं के लिए कौन सा लफ्ज है इख्तलाफ के में आपने लगाया, नहीं करते? ये जो ला आ रहा है, तो ये आज, ला, देखिए ला नहीं है ये, नहीं तलफ तुम है ना ये ला। अच्छा अच्छा, हमज़तुल, ये हाँ, लाम के साथ हमजा मिल रहा है, ये हमज़तुल वस्ल है, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ इसको लाम मतलब कि ये लाम है सिर्फ, ये कौन सा लाम है? जी जी बिल्कुल लाम है। ये लामे तकीद हो सकता है, कौन तालील, सा लाम? लामे तालील, लाम तालील। ये इख्तलफ तुम कौन सा सीगा है, माजी मुजारे अमर, क्या है ये? ये माजी है, माजी है, तो लाम तालील किस पे आता है, मुजारे पे या माजी पे? मुजारे पे, लामे तकीद है फिर ये। चलिए, आप बताइए इशरत, क्या है ये? लामे ताकीद है उस्ताद। लाम ताकि, लाम जवाब कसम है, पीछे लव आ रहा है ना, जी जी ठीक है, ये लाम जवाब जी, कसम है। जवाब कसम, सॉरी। जी, बाज लोग इसको ताकीद भी कह देते हैं, इसलिए मैंने उसमें नहीं कहा, ठीक है। ये लाम जवाब कसम है, आप तर्जुमा कीजिए। ये नहीं का तर्जुमा नहीं करना अब इसमें आपने। चले, अच्छा, बल्कि आप रहने दीजिए सिस्टर समीना, आप सुनिए। इशरत, आप तर्जुमा करें यहाँ से। जी, वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, और अगर तुम आपस में तय करते या आपस में वादा करते तो यकीनन तुम इख्तलाफ करते मिआद में, उसके मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा जगह में। वेरी गुड। ये आपने आपस में वादा का मतलब कैसे अखज किया इशरत? तर्जुमा बिल्कुल सही किया है। बस ये बाब की वजह से उस्ताद है। हाँ जी, कौन सा बाब है ये? बाब इख्तियाल, इख्तलफा यख्तलिफु। अच्छा, इख्तलाफा की वजह से आपने आपस का तर्जुमा किया है। सही जवाब देके इख्तलफ गलत की तरफ चली गई हैं आप। इख्तलफ ये बाब आपने इख्तियाल से ना। की वजह से किया है, ठीक है। तवाअतुम, ये बाब कौन सा है? तफाउल है, इसमें दो लोग, यानी एक काम में दो लोगों का शरीक होना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाब से वजह से, अच्छा ठीक है इसकी वजह उस्ताद है। से वादा के लिए आपने कहा ना, आपस में वादा जी, करते हैं, ठीक है। आपस में वादा तो यकीनन आगे वाला, इख्तिलाफ। जी जी, आगे करें। जी जी कीजिए। वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, और लेकिन अल्लाह ने पूरा कर दिया काम को, किसी मामले को जो पूरा होने वाला था। हाँ जी, लेकिन अल्लाह ने पूरा
कर दिया उस मामले को जो पूरा किए जाने वाला था। गुड, माशाल्लाह, ठीक, बहुत शुक्रिया इशरत। बस ठीक है, शाहीन आइए आप। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज युरिकुमुल्लाहु फी नहीं, अभी मनामिका। आयत मुकम्मल नहीं है सिस्टर शाहीन। लियहलिकल्लाह, लियहलिका, यहाँ से देखिए। अच्छा, लियहलिका मन हलका अम बय्यिनतिन व यहिया मन हय्या अम बय्यिना व इन्नल्लाहा लसमीउन अलीम। जी, लेकिन ताकि अल्लाह पूरा कर दे, अमरन को हुक्म कहें या बात कैसे कहें? सिस्टर आपने यहाँ से पढ़ा ना, लियहलिका मन हलका अम बय्यिना, यहाँ से हमने तर्जुमा करना है, वो तो हो चुका पीछे वाला। अच्छा, ये इधर है लिया लिखना। अच्छा, लिया लिखा मन हलका जी, ताकि हलाल हो जिसे हलाक होना है वाज़े तौर पर, और जिंदा रहे व यहिया, जिंदा रहे मन हय्या, जिसे जिंदा रहना हो वाज़े तौर पर। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लसमीउन अलीम, बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह। हाजरा, मुझे आप बताइए, यहलिका का फाइल क्या है? हुआ मुस्ततिर। जी आयशा, आप भी एग्रीड हैं? हलक यहया का दोनों का बता दीजिए, एक ही फाइल बनना है, दोनों का क्या है? यहलिका और यहया, दोनों का फाइल कौन होगा? हुआ ही लग रहा है यहाँ पे मुझे भी। हुआ लग रहा है जी। उरूज, आपको क्या लग रहा है? हुआ आपको भी हुआ लग रहा है? देखिए, अगर जी हुआ फाइल करेंगे ना तो फिर तर्जुमा नहीं, जो अभी तर्जुमा हुआ है ना, वो तर्जुमा नहीं होता। तर्जुमा इसका क्या है? करिए जरा उरूज इतने हिस्से का। लियहलिकम, ताकि वो हलाक करे जिससे वो हलाक करना चाहता है, एक वाज़ेह दलील पर। नहीं, देखें, असल में इसका तर्जुमा है ताकि जो हलाक हो वाज़े दलील से हलाक हो, और जो जिंदा जो रहे वाज़े दलील से जिंदा रहे। आप बताइए फाइल क्या है? मन हाँ जी, ठीक है, इन दोनों में ना ये मन मौसूला फाइल है अपने जी सिला के साथ मिलकर। ओके, ठीक हो गया, या माशा। लिखा था यहलिका का समझ। भी हाँ जी, मन हलाका अम्बयिनाती, ठीक है, और याहिया का इससे आगे वाला मन हय्या जी अम्बयिनाती। ओके, जी ठीक है, हाजा आप आगे तर्जुमा कीजिए अगली जी। आयत का। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला। जब अल्लाह आपको दिखा रहा था उन्हें अपने आपके ख्वाब में कम। वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र। अगर वो दिखाता आपको ज्यादा उन्हें, तो जरूर आप कमजोर पड़ जाते और झगड़ा करते आपस में इस मामले में। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ने यानी इससे महफूज रखा। सल्लम सल्लम का मतलब ये निकालेंगे सलामत रखा, महफूज रखा, ठीक किया आपने। जी। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और बेशक वो बहुत जानने वाला है सीनों के भेदों को। बेशक वो तीनों को भेदों को खूब जानने वाला है। फिल अमरी में आपने तर्जुमा कर दिया, इस अम्र में, इसके लिए यहाँ पे कोई चीज नहीं, बस हम मामले में इसका तर्जुमा रखेंगे, ठीक है। जी ओके, यहाँ पर एक यही इस आयत से जो हमें पता चल रहा है ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पहले ही दिखाया था, यानी बदर में मार्का आराम होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब दिखाया जिसमें दुश्मनों की तादाद को बहुत थोड़ा दिखाया आपको, ठीक है। और इसके पीछे जाहिर है एक हिकमत थी। यही खबर आपने जाके मुसलमानों को दी, इससे उनमें साबित कदमी पैदा करना मकसूद था। तो अगर पहले ही ये बता दिया जाता कि उनकी बहुत ज्यादा तादाद है, तो उस वक्त ये शायद जंग में जाने का फैसला ना होता।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت یہ سارا معاملہ فرمایا. اور آگے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ دکھا دیا جاتا ان کو تو آپ بزدل ہو جاتے, تم لوگ بزدل ہو جاتے اور اس معاملے میں جھگڑتے. کیا مطلب اس معاملے میں جھگڑتے کہ جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اس معاملے میں آپ جھگڑا کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے, اس بزدلی سے بھی, اس جھگڑا کرنے سے بھی آپ کو محفوظ رکھا. بہت شکریہ حاجہ آپ کا. عائشہ آگے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور جب اس نے انہیں تمہاری آنکھوں میں جب تم آمنے سامنے ہوئے تھوڑا دکھایا. فائل کیا ہے یوریکمو کا؟ ہوا. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ کاف اور یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم جو ہے وہ مفعول ہے نا یہاں پہ. ہاں جی, اور کم بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے جی, کم بھی مفعول ہے اور جی جوڑنے جی کا آتا ہے واؤل اشباع کہتے ہیں اس کو. تو اور ہم جو ہے یہ آپ کا یہ بھی دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ اور جب اس نے تمہیں ان کی آنکھوں میں جب تم آمنے سامنے ہوئے تھوڑا دکھایا. اوکے ٹھیک ہے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, جب اس نے انہیں تمہیں تھوڑا دکھایا, کیونکہ آگے یہ بات کرنا ہے فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں. ٹھیک ہے, اچھا, جب اس نے انہیں تمہاری آنکھوں میں جب تم آمنے سامنے ہوئے تھوڑا دکھایا. اس کو مزید بہتر کر لیتے ہیں. اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھایا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اوکے آگے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا. ٹھیک ہے, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ پورا کر دے اپنے معاملے, اللہ پورا کر دے معاملے کو جو ہو کر رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام کام اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. لوٹنے والے ہیں, رجوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اب اس میں یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو ان کی جیسے خواب میں تھا اسی طرح تھوڑی دکھائی گئی تھی, اور جو آپ کے کفار تھے ان کو مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم دکھائی دے رہی تھی. ان دونوں ہی چیزوں میں حکمتیں تھیں. مسلمانوں کے لیے تو وہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ حکمت تھی کہ وہ ثابت قدمی دکھائیں, اور کافروں کے لیے تھا کہ وہ اس زوم میں آ جائیں کہ جی یہ تو بہت کم ہے. یعنی جتنی تعداد تھی اس سے بھی کم دکھایا جا رہا تھا ان کو, تاکہ وہ اس دھوکے میں آ کر یا اس زوم میں آتی ہے تو کچھ ہے ہی نہیں, ان کی تو تعداد کچھ بھی نہیں ہے لڑائی پر, یعنی ان کو یہ سوچ کے آ جائے کہ ہم انہیں فوراً ختم کر دیں گے. اور یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں وہ اس کام کے لیے آمنے سامنے لا رہے تھے جو کہ ہونا ہی تھا, یعنی کہ بدر کا مارکا ہونا ہی تھا, اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دھاک یا مسلمانوں کا جو ایک روب تھا ان کے دلوں میں پیدا کرنا تھا. جی تو سائمہ آئیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ماشاء اللہ, ویری گڈ سمینا. دیکھیے یہاں پر اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں جنگ کے آداب کے. جب تمہارا کسی گروہ سے کسی جماعت سے مٹبھیڑ ہو جائے, مد مقابل آ جاؤ, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی دکھانی ہے, ڈر کے بھاگنا نہیں ہے, اور اللہ کو یاد کرنا ہے بہت کثرت سے. ثابت قدمی دکھاتے ہوئے پھر آپ نے مدد بھی طلب کرنی ہے اللہ کے ذکر سے, اور انہی کی بنیاد پر پھر آپ فلاح پا جائیں گے. جی عروج. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، بس تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی اور تم صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں چلیں آپ سے ایک سوال کر لوں عروج؟ جی یہ تفشلو یہ کیا ہے، کون سی عربی حالت میں اور کیوں ہے؟ منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے امر آ رہا ہے اور فا سببیہ ہے، ان مضمر ہے ویری گڈ، مصدریہ۔ فا سببیہ ہے اور ایک صرف فعل امر نہیں، فعل نہیں آ رہا نا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ نہیں جی یہ ہے امر، یہ میں نہیں آ رہا وہاں ہے، اچھی ہاں کوئی جی بات جی نہیں، جواب آپ کا میں بالکل ٹھیک ہے، یہ فا سببیہ ہے۔ ویری گڈ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ۔ اوکے آگے آ جائیے امینہ آپ۔ جی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ امینہ۔ یہاں پر بھی دیکھیے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ نکلے تھے، اور وہ کن کن مقاصد کو لے کے نکلے تھے، اتراتے ہوئے، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے دین سے روکتے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے۔ تو یہاں پر ان کا حال بتایا جا رہا ہے۔ جی ہمارے پاس آگے ہیں زینت، آپ آئیے عظمیٰ روزینہ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو اور کہا آج کے دن تمہارے لیے کوئی بھی لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بس جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں یا بری ہوں، بری، انی ہاں ارا، بری ہوں، جی ٹیچر، بری زما ہوں، جی اس نے چھوڑ بری دیا ان کو، ٹھیک ہے؟ جی بیزار بھی کہہ سکتے نا ٹیچر، ہاں لیکن یہاں مناسب ورڈ یہ ہوگا کہ بری ہوں، ٹھیک ہے؟ ذمہ ہوں، اور اس جی نے کہا بے شک میں تم سے بری ذمہ ہوں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ٹیچر آگے بھی کروں؟ جی واللہ مکمل کر شدید دیں آپ۔ العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں۔ ہاں جی ماشاء اللہ، ٹھیک کیا ہے عظمیٰ، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اوکے یہاں پر اب جو ہے نا کہ شیطان جو ہے ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں ان کو یہ اور کہتے ہیں نا چمکا رہا تھا کہ جی وہ مزین کر کے ان کے اعمال پیش کر رہا تھا کہ آج کے دن تم ہی غالب ہوگے، یعنی ان کو ان کی کثرت کے بلبوتے پر یا ان کی جو ان کے پاس جو اسباب تھے ان کے بلبوتے پر ان کو یہ یقین دلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب وہ دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا، یعنی پیچھے ہو گیا اپنی کہی بات سے، اور ان سے کہنے لگا یہ کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، پہلے اکساتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی وہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے موجود ہے وہاں، اس لیے وہ وہیں سے الٹے پاؤں پیچھے پھر گیا۔ جی زینت۔ جی سر، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہ مغلوب ہو گئے ہیں، مغلوب کر دیا ہے ان کو ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بس جو توکل کرے گا اللہ پر تو بے شک اللہ غالب رہنے والا اور حکمت والا ہے۔ اوکے ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یعنی کہ یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا، یہ منافق بھی یہ دیکھ کے کہہ رہے تھے دیکھیں ایک اتنی بڑی تعداد کی جماعت ہو اور ایک بالکل چھوٹی اس سے 3 گنا کم ہو،
تو دلوں میں شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. منافقین بھی یہ بات کہہ رہے تھے. اور والذین فی قلوبہم مرض، ان سے کیا مراد ہے زینت یہاں؟ جو مشرک تھے استاد. مشرک بھی لے سکتے ہیں، یا وہ جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں شکوک و جی شبہات جی باقی تھے، ایمان اچھی طرح سے ابھی جمع نہیں تھا ان کے دلوں میں، تو وہ شک کرتے تھے اس معاملے میں کہ بھئی ان کو ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ کیسے اتنی بڑی جماعت پہ غالب آ جائیں گے، اس طرح سے مراد ہے. لیکن کیونکہ مومن تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان پہ اس پہ بھروسہ کر کے نکلے تھے، تو ظاہر سی بات ہے تو ان کا معاملہ مختلف تھا. جی زینت بہت شکریہ. روزینہ آگے کیجیے. جی استاذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ترى اذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں، وہ ان کی چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلنے کا عذاب. ہاں جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اس میں مزید خوبصورتی روزینہ آ سکتی ہے. ہم جب کوئی ترتیب رکھتے ہیں نا، فائل پھر متعلق یا مفعول وغیرہ اور آخر میں فعل. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ترجمہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن اب ماشاء اللہ ہم بڑے ہو رہے ہیں نا، ہمیں اپنے ترجمے میں نکھار پیدا کرنے. ماشاء اللہ آپ لوگ کر رہی ہیں، بہت اچھا کر رہی ہیں. جی تو ندا آپ آ جائیے. جی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بسبب اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے ہیں، اور بے شک اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. آگے بھیجتے ہیں ترجمہ نہیں کریں گے کیوں؟ ماضی ہے. آگے بھیجے، جو ہاں تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویری ماضی. گڈ، ٹھیک ہے. باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. شمیم آئیے. جی استاذہ، کدابی آل فرعون، جیسے فرعون کی قوم کا معاملہ یا فرعون کی آل کا معاملہ، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان سب نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست شدید عذاب دینے والا ہے. اوکے ٹھیک ہے، ویری گڈ. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا، ٹھیک ترجمہ ہے. یا مزید واضح کریں گے تو کہیں گے انکار کیا ان کا. ٹھیک ہے، کفر کا ایک مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہترین. شمیم صبا آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صبا. کسی قوم پر وہ نعمت بھیجتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں جو سوری ان کے صبا ٹو نفسوں میں. انٹرپٹ، آپ دوبارہ سے کیجیے کیونکہ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. شروع میں آپ نے کیا جب سٹارٹ کیا تو ذالکہ سے دوبارہ کر دیجیے پلیز. جی ذالک بان اللہ، یہ ہے بے شک اللہ، لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا، نہیں ہاں بے شک اللہ نہیں ہے وہ تبدیل کرنے والا جب وہ کسی نعمت کو کسی قوم پر بھیجتا ہے یا انعام کرتا ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مس ادیبہ اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کر دیجیے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جب اس نے کسی قوم پر اس کا انعام کیا ہو، یہاں تک کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ انہیں بدل دے. اوکے کہ کسی نعمت کو جو اس نے انعام کیا ہو. ٹھیک ہے، نعمت کے انعامہ یہ جو اس کی صفت بن جائے گی نا، ایسی نعمت جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، حتیٰ کہ جی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اس میں بھی ایک بہت خوبصورت سی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی قوم کو اپنی عطا کردہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو تبدیل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے متعلق یہ بات ثابت کر دیتی ہیں کہ وہ اس نعمت کی مستحق نہیں ہے. جی مس ادیبہ آپ
کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا, آپ میوٹ کر لیجیے پلیز. جی کشور آپ آگے کیجیے. جی کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے آل فرعون اور وہ جو اس سے پہلے تھے، وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بوجہ بذنوبہم واغرقنا آل فرعون، بوجہ ان کے گناہوں کے، اور ہم نے انہیں ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. کلن کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ریشما آپ کیجیے آگے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے یہاں وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر وہ ایمان نہیں لاتے. جی ٹھیک ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, کرتے ہیں نہیں, واضح ہے نا. اچھا جی 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 جنہوں نے کفر کیا. ماشاء اللہ. جی کہکشاں آپ آ جائیے. کہکشاں ہے عائشہ خانم اور سنوبر. جی. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا. ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، پھر انہوں نے ان کا عہد ہر بار توڑ دیا اس حال میں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے. ویری گڈ. یہ جو اشارہ ہے اس میں, جو مدینہ کے ارد گرد یہودی قبائل موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جی تم بھی امن سکون سے رہو, ہم بھی رہیں, لیکن وہ ہر بار جو اپنا معاہدے کو توڑ کر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنے سے باز نہیں آتے تھے اور ان کے خلاف مدد پر آمادہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کہکشاں تھی, یہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا, میوٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے عائشہ آپ کیجیے اب آگے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. بس اگر ہم ہلکا کرے پنا کی میننگ پانا, بس اگر پائیں ہم ان کو جنگ میں, بس لوٹا دو ان کو ان کے پیچھے سے. کون ہے دس کا فنا, فائل کیا ہے؟ انتا. ہاں جی انتا فائل ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کیجیے. نون ثقیلہ ہے, ٹھیک ہے. بس اگر تم پاؤ ان کو میدان جنگ میں, بس لوٹا دو ان کو ان کے پیچھے سے, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہاں پہ تھوڑا سا ترجمے میں گڑبڑ ہے. شرد کا مطلب ہوتا ہے ڈرا کے بھگا دینا, ٹھیک ہے. جی. کون سا فعل ہے؟ امر ہے, ماضی, مضارع؟ یہ امر ہے. امر ہے, ٹھیک ہے. تو تم ڈرا کے بھگا دو, ٹھیک ہے. کس کو ڈرا کے بھگانا ہے؟ من خلفہم, جی, ٹھیک ہے, جو ان کے پیچھے. ہاں جو ان کے پیچھے ہیں. بہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے ذریعے, ٹھیک ہے. یعنی کہ تم ان کو اس طرح سے ان پہ ضرب کاری کرو, ٹھیک ہے, کہ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں نا وہ ڈر کے بھاگ جائیں. ان کے ذریعے سے آپ نے ان کو بھگانا ہے, یعنی ان کا قتال یا اس طرح سے ان کے اوپر ضرب لگانی ہے کہ بعد میں کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ اٹھنے کی ہمت نہ کریں. یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان کے لیے کہ جب وہ عہد توڑے تو تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ, ایسا برتاؤ کرو کہ پھر دوبارہ کوئی ان کے پیچھے سے اٹھ کے یہ معاملہ کرنے کی جرت نہ کرے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے, بہت شکریہ. سنو پر آئیے. جی میم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر تمہیں خوف ہو کسی قوم سے
دغا بازی کا تو ان کا عہد ان کو لوٹا دو، برابر ہے ان کے لیے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ ہاں تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب آپ کو اگر خوف ہے، واقعی طور پہ خوف ہے، ہم واقعی خوف کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ ثقیلہ ہے اور یہ تاکید پہ دلالت کرتا ہے، تو اگر آپ کو خوف ہو کہ وہ معاہدہ توڑ دیں گے یا خیانت کریں گے، اپنے کیے پہ پورے نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اعلانیہ یعنی ان کو خود اعلانیہ معاہدہ ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، وہ کیجیے۔ اور مسلمانوں کو جو دیتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اعلانیہ ایسا کام کریں، یعنی کہ معاہدے کی آڑ بھی ہو اور پھر وہ ساتھ ہی ان کے ساتھ کاروائیاں بھی کریں، کسی مسلمان کو دیر نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی سنوبر، بہت شکریہ۔ عائشہ آپ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے لیکن ہلکی ہے۔ اچھا، ولا يحسبن جی ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور ہرگز نہ گمان رکھے کہ جس نے کفر کیا وہ سباقت پائے، بے شک وہ عاجز نہ رکھ سکتے۔ سبق کیا مراد ہے اس سے عائشہ؟ سبقو کہ وہ سبق کا ایسے مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے جو بھاگ نکلے جنگ کے میدان سے، جو بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دوبارہ اس کا ترجمہ کرنا ہے سبق تک، لیکن ترتیب پہ، ٹھیک ہے، فعل کو آخر میں رکھ کے ترجمہ، فائل پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اور نہ گمان رکھے، اور ہرگز گمان نہ تو کیا گیا پہلے فائل اس کا ہے الذین کفروا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ گمان کریں، اوکے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ گمان کرے کہ وہ سباقت کرے یا باہر یا بھاگ نکل جائے، بھاگ نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے، بے شک وہ عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ کرنے والے، ہاں جی متعدی ہے، ٹھیک ہے، یہ افعال سے آ رہا ہے، مجرد سے آتا تو پھر وہ والا ترجمہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عائشہ۔ ارم آپ آئیے، ارم حمزہ۔ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، اور تیار رہو ان کے لیے۔ پہلے کا ترجمہ کیجئے، پہلے آپ یہاں تک کیجئے، رباط الخیلی تک، ٹھیک ہے۔ جی، اور تیار رہو ان کے لیے تم جو استطاعت رہو یا تیار کرو، ٹھیک ہے۔ جی تیار کرو ان کے لیے جو تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے، اور اپنے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، یہ اپنی ترہبون، استطاعت کے مطابق تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ کس جی سے تیاری کرنی ہے؟ قوت کے اعتبار سے اور بندے ہوئے گھوڑوں کے اعتبار سے۔ پھر آگے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، جیسے کہ جیسے ترہبو بونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرانا، ٹھیک ہے۔ سوری آواز نہیں آئی، اوکے۔ ترہبون کا مطلب ہوگا یہاں ڈرانا، ٹھیک ہے۔ ترہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، جس سے ڈراؤ تم انہیں، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو، اور ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، جی جنہیں تم دوسروں کو جنہیں تم ڈراؤ،
ان کے علاوہ یعنی دوسروں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور جو ارادہ رکھتے ہو یعنی ان کو بھی. نہیں. جی جی شیخ عارفہ آپ ترجمہ کریں اس بات کا. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کو ڈراتے ہو اور دوسرے ان کے علاوہ. ہاں یعنی ڈرانے کا کس کو ڈراتے ہو؟ اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو، اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ. لا تعلمونہم، اس جملے کا کیا مقام ہے عارفہ؟ یہ حال ہوگا کس کا؟ عدوکم میں کم کا. نہیں. اللہ کے دشمن سے تو وہ واقف تھے نا، اللہ کے دشمنوں سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے دشمن کون ہیں وہ معلوم ہے ان کو، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ تھا، لیکن یہ کچھ مجھے اور ہے. دونہم کا ہوگا. ترہبونا میں جو انتا فائل یہ حال انتم نہیں میں. ہے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے. چلیے اچھا عروج بتانا چاہ رہی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. جی عروج. آخرینہ کی صفت ویری گڈ. آخرینہ کی دو صفات ہیں. آخرینہ نکرہ ہے، من دونہم بھی اس کی صفات ہے، یعنی وہ ایسے لوگ، دوسرے کچھ ایسے جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے ارم اور عارفہ، ویری گڈ عروج، ماشاء اللہ. چلیے اسے مکمل کیجیے. کون سسٹر کرتی؟ ارم کا نہیں ہے نا؟ جی ہاں جی. میں. اللہ یعلم، ہم اور اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یوفى علیکم وانتم لا تظلمون، پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور نہ تم پر تم ظلم کیے جاؤ گے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی عارفہ آگے دیکھ لیجیے آپ. جی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ سلامتی کی طرف مائل ہوئے تو تم یہاں بھی پر صلح مراد لیں گے، ٹھیک ہے. صلح کی طرف. ہاں جی. تو تم صلح کر لو ان سے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کرو اللہ پر. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ختیجہ، ارشد، مبین، حلیمہ. جی مبین. جی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ کرتے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے تو بس بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے قوت دی آپ کو اپنی مدد سے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ. ترجمہ ٹھیک ہے. دو کام کرنے ہیں آپ نے. ایک تو دوبارہ ترجمہ کرنا ہے مبین، پہلے والے کا ایخدعو کا مصدری معنی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور توڑ کے لفظی نہیں ترجمہ کرنا، ہم ایک ہی گو میں کریں گے، ٹھیک ہے. دوبارہ کیجیے اسی آیت کا ترجمہ. جی. اور اگر وہ چاہتے ان کا آپ کو دھوکے میں ڈال دینا، پس بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنین کے ساتھ قوت بخشی. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا، ان کا ترجمہ دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، مصدری ترجمہ یہ ہوا. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو جی اللہ آپ کے لیے ان سے کافی ہے. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. جی علیمہ. جی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں محبت، ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام خرچ کریں. ما الفت بین قلوبہم،
लव माजी के लिए होता है ना ऐसा काम जब जी जी माँ मा अल्लफ्त बैना कुलूबिहिम, नहीं उल्फत डालते आप उनके दिलों के दरमियान, हाँ यानी आप नहीं नहीं डाल उल्फत सकते डाल थे अगर सकते आप सब उनके। गुड आगे जी वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत डाल दी। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वही जबरदस्त गालिब हिकमत वाला है। वेरी गुड, आपने खुद ही अपनी तस्दीक कर ली थी। अल्लफ़ बैनहुम यानी कुलूब यहाँ पे जिक्र नहीं है तो हम कुलूब का तर्जुमा नहीं करेंगे माशाअल्लाह। ठीक है ओके अक्सा आप आ जाएं, समा यास्मीन जी अक्सा अक्सा एजाज माइक हाँ जी वन्नबिय्यु हस्बुल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। ऐ नबी, अल्लाह आपको काफी है और उन लोगों को जो इत्तिबा कर से। हाँ वेरी गुड माशाअल्लाह। ठीक है आगे हैं समा, आगे समा कीजिए आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। ए नबी, आप मोमिनों को लड़ाई पर आमादा करें। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यग़लिबू मिअतैनी। अगर तुम में 20 शख्स साबित कदम रहने वाले हों तो सबर करने वाले वो ही 200 आएंगे। जी तो वो 200 पे गालिब आएंगे। ठीक है जी ओके वइन मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। और अगर हो तुम में 100 शख्स तो वो गालिब आएंगे 1000 उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया। ये बात सबब इसके कि वो लोग समझ नहीं रखते। वेरी गुड ठीक है माशाल्लाह। जी यास्मीन आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम वालिमा अन्ना फीकुम ज़ाफ़ा। खफ़फ़ा हल्का कर दिया। हाँ जी जी बिल्कुल अब हल्का कर दिया अन्कुम तुमसे, और जाना उसने फी के तुम्हें कमजोर हैं कुछ। फ़इन यकुन और मिनकुम, उसने जान लिया कि तुम्हें कुछ कमजोरी है। ठीक है तुम्हें कुछ कमजोरी है। ठीक फ़इन है यकुन मिनकुम मिआतुन, बस ओ हो अगर तुम में से 100 शख्स साबिरतुन साबिर कदम रहने वाले, यग़लिबू मिआतैनी तो गालिब हों 200 पर। वइन यकुन मिनकुन अल्फुन यग़लिबू, अगर हों तुम में 1000 गालिब हों अल्फैना बिइज़निल्लाहि 2000 पर अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ओके ठीक हो गया माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए ऊपर आयत में जो हुक्म है उस पहले उस एक हुक्म था और उसके बाद दूसरे हुक्म को सिर्फ हल्का करके तखफीफ करके किया गया। और बाज लोग कहते हैं कि ये दूसरी आयत पहली आयत के लिए नासिख है यानी पहली वाली मनसूख है। और यानी उसमें क्योंकि उसका हुक्म जो है पहले था कि अगर तुम में 10 होंगे तो वो 100 के मुकाबले में होंगे। ठीक है उस यानी कि 10 गुना का फर्क है और यहाँ पर अब डबल का कर दिया तो यहाँ पे हुक्म को हल्का किया गया क्योंकि मुसलमान घबरा रहे थे कि जी अगर हमसे इतनी बड़ी फौज होगी तो हमें भागने का भी हुक्म नहीं है या हमें पीछे हटने का हुक्म नहीं है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने कहा हमने देख लिया कि तुम में अभी कमजोरी मौजूद है इसलिए हम इस हुक्म को तुमसे हल्का करते हैं और अब दुगने की बुनियाद पर होगा 10 गुना की बुनियाद पर नहीं। तो आगे है राना आगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द।
نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے کوئی قیدی یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی نہ کر دے، پوری طرح کچل نہ ڈالے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو سامان دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں کامیابی ہو گئی اور اس کے بعد جو قیدی ہاتھ آئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ پہلا معاملہ تھا تو یعنی پہلی لڑائی تھی، پہلی جنگ تھی، تو ابھی تک احکامات مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس معاملے میں بھی تذبذب کا شکار تھے کہ کیا کرنا ہے۔ دو رائے پیش کی گئی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت کا یہ خیال تھا اور دوسری جماعت کا یہ خیال تھا کہ ان کے بدلے میں فدیہ لے لیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فدیہ لینے والی بات کو پسند کیا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت یعنی بطور تنبیہ کے نازل فرمائی کہ کیونکہ ابھی شروع کے ٹائم تھا تو فدیہ کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تریدونا حرۃ الدنیا، کہ دنیا کا سامان کی تمہیں خواہش تھی، فدیہ کیا مال و اسباب کی۔ حالانکہ قتل کرنا ہی اس وقت کیونکہ اسلام کی دھاک بٹھانا ضروری تھا، وقت اور حالات کے حساب سے معاملات اور احکامات ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ بعد میں حالانکہ فدیہ کو جائز قرار دیا گیا، لیکن اس وقت کیونکہ ارلی اسلام کا معاملہ تھا تو ان کو کچلنا ہی ضروری تھا، اس لیے یہاں پر اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، حجرہ آپ آ جائیے جی آگے۔ لولا کتاب، جی پڑھو، جی جی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ لکھا سر میڈم کتاب ان کا فرض ہوتا ہے یا لکھا جا چکا مطلب ہوگا؟ لکھی ہوئی ہوتی بات، یعنی پہلے سے طے اگر شدہ نہ بات۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو البتہ تمہیں ضرور پہنچتا اس پہ جو تم نے لیا سخت عذاب یا بڑا عذاب۔ ہاں جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حکم آلریڈی کہ جی مال غنیمت یا فدیہ حلال ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے پاس ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن ابھی یہاں پر احکام پہنچا نہیں تھا۔ تو وہ یہی بتا رہے کہ اگر یہ پہلے سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی تو جو تم نے یہ لیا ہے اس کے بدلے تمہیں عذاب پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت کیوں پہنچ سکتا تھا عذاب جبکہ وہ حلال ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حالات اور واقعات کے حساب سے، موقع کے اعتبار سے احکامات ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت فدیہ لینا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی عظمت کو یا دھاپ کو ان کے دلوں میں بٹھانا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے حاجہ، بہت شکریہ آپ کا۔ انیسہ آپ کو 2-3 دفعہ ریکویسٹ بھیجی ہے، خدیجہ آپ کو بھی بھیجی ہے، لیکن آپ لوگوں نے انمیوٹ نہیں کیا۔ نسیم نواز، رومانہ حسن، سمیہ سلطانہ۔ جی رومانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، نہیں سوری، فکلوا سے منا میم، جی بالکل۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا فاتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس میں سے جو غنیمتیں ہیں اس میں سے سوری تو کھاؤ اس میں سے جو غنیمت ہے، پاک اور حلال اور طیب۔ واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے غنیمت میں سے جو حلال اور طیب، اس غنیمت میں سے جو تم نے حاصل کی ہے پاک اور طیب کھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی نسیم نواز آگے۔ جی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیدیوں میں آپ کہہ دیجئے قیدیوں میں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانے گا، یؤتکم خیرم، تو تمہیں بہترین عطا کرے گا، مما اخذ منکم ویغفر لکم، اس میں سے جو تمہیں دیا گیا، یعنی اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، نسیم نواز، بعض قیدی جو ہوئے وہ مسلمان ہونا بھی چاہ رہے تھے
जब वो लेकिन फिदिया उनको देना ही था, फिदिया उन्होंने दे दिया, तो वो यानी उनके दिलों में ये थी कि जो मैंने दिया है वो वापस मिलने का शायद उनका था, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाया जो तुमने दिया तुम उससे ज्यादा बेहतर जो है मिलेगा। और ऐसा हुआ भी कि जो मुसलमान हुए कैदी, फिर उनको जो उन्होंने फिदिया दिया था उससे बढ़ चढ़ के चीजें इनामात के तौर पर दी गई थी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सिस्टर नसीम नवाज। आगे अनीसा कीजिए। वइन युरिदु खियानतका फक़द खानुल्लाह, और अगर आपसे वो खयानत का इरादा करे तो हकीकत में उन्होंने खयानत की अल्लाह से। मिन कब्लु वक़द खानू, वो अल्लाह से खयानत कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हकीकत में उन्होंने अल्लाह से खयानत कर चुके हैं, इससे पहले वो अल्लाह से खयानत कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, मिन कब्लु फअमकना मिनहुम, इससे पहले उन्होंने काबू में दे दिया उन्हें, और अल्लाह बहुत खूब इल्म वाला और खूब हिकमत वाला है। हाँ अनीसा, ये आप मिन कब्लू का ताल्लुक ना अमकना के साथ जोड़ेंगे, उसके साथ नहीं है, वो खानू के साथ ताल्लुक है उसका, ठीक है। वो अच्छा अच्छा, अल्लाह से खयानत, इससे पहले वो अल्लाह से खयानत कर चुके हैं। अगर वो आपके साथ खयानत का इरादा कर रहे हैं तो वो इससे पहले अल्लाह के साथ भी खयानत कर चुके हैं। कैसे? शेक करके, ठीक है। तो फाम का ना मिन तो इसने इन पर काबू दे दिया, ठीक हो गया। अल्लाहु अलैहि आपने आगे ठीक किया है जी। समिया सुल्ताना आगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अपनी मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने जगह दी और मदद की, वही लोग उनमें से बाज के दोस्त हैं। आगे करो। नहीं ठीक है, चले बाकी हैंड रेज है, हम उनसे करवा लेते हैं जी। अच्छा, आयशा की तो टर्न होगी, उरूज की भी होगी, सारे तकरीबन वही हैं जी। खदीजा आप रह गई थी, आप दे रही थी, जल्दी जल्दी से आ जाए, अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है। खदीजा, अरशद आगे। जी मैम। वल्लज़ीना आमनू, वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मालकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायातिहिम, हमारे लिए नहीं है उनकी दोस्ती में से कुछ भी, तुम्हारे लिए नहीं है उनमें से कुछ भी, हत्ता युहाजिरू, जब तक वो हिजरत ना करें। ओके ठीक है, आगे। व इनिस्तंसरूकुम फिद्दीनी फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम, और अगर वो तुम्हारी दीन में मदद करें तो तुम पर नहीं, है। वो मदद नहीं करी, वो मदद तलब करें, ठीक है, तुमसे दीन के मामले में, तो तुम पर उनकी मदद लाजिम है। लाजिम है। इल्ला, मगर कब नहीं करनी? अला कौमिन बैनहुम व बैनहुम मीसाकुन, जब तुम्हारा और उनके कौम के दरमियान कोई अहद हो। हाँ जी, तुम्हारे और उनके दरमियान में कोई मीसाक हो, उस कौम के दरमियान में और तुम्हारे कौम में कोई मुआहिदा हो। यानी यहाँ पे ये मुराद है कि कुछ मुसलमान ऐसे थे जो हिजरत करके वो मुसलमान तो हो गए थे लेकिन हिजरत नहीं की थी उन्होंने, वो वहीं मक्का में रह गए थे। लेकिन जब आपका मक्का वालों से मुआहिदा हो गया तो, और पहले कहा जा रहा है कि आप पर अगर वो दीन के मामले में सताए जाए या कुछ और, तो उनकी मदद आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन जब आपका एक दफा उस कौम के साथ जिधर वो रह रहे हैं, जिनके साथ वो रह रहे हैं, आपका मुआहिदा हो चुका, तो फिर आप मुआहिदे को फॉलो करेंगे, फिर आपने उनको उनकी जो मदद है फिर आप उससे दूरिया से रहेंगे। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह जो तुम करते हो सब जानने वाला है, देखने वाला है। ठीक है, उसको खूब देखने, जो तुम अमल करते हो उसको खूब देखने वाला है। उरूज, अगली आयत। वल्लज़ीना कफरू बअदुहुम औलियाउ बअद, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके बाज के
دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم وہ نہ کرو تو وہ زمین میں فتنہ بن جائے گا، ایک بڑا فتنہ بن جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا، بگاڑ. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے بالکل. یہاں پہ کیا نہ کرو یعنی وہی مراد ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے جی جی اگر بتائیے. وہ تم سے مدد طلب کرے، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو وہ فتنہ بن جائے گا. مجھے یہ سمجھ آیا. ہاں لیکن دیکھیے اس میں تو عروج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت مطلب کرنا بھی نہیں ہے جب میثاق ہو، کچھ معاہدہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں یعنی آپس میں اچھا رحم، آپس میں محبت، یہ جو انصار اور مہاجرین کا معاملہ ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوتا، جی وہ ایک دوسرے کے لیے جگہ نہ دیتے، اپنے دل بڑے نہ کرتے ان کے لیے، تو پھر فتنہ ہونے کے چانسز تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، بہت جی شکریہ. ارم آپ آئیے. ارم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو کہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم. ان کے لیے بخشش ہے اور کرم والا رزق ہے. ہاں جی، عزت والا رزق ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی کہکشاں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، بس یہی آپ کے ساتھ ہیں. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. اور رحم والے ان کے بعض سے اللہ کی کتاب میں. ان اللہ زیادہ بکل. رحم والے یعنی رشتہ دار، اولو الارحام خدا. کیسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، جی اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل بکل شیء. شیء. یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. ہاں جی، یہاں پہ مسلمانوں کے درجے بیان ہوئے ہیں. کچھ پہلے مہاجرین، پھر انصار، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، سارا کچھ کیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. تو یہ درجہ بندی کی گئی ہے یہاں پر. الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوتی، سورت مکمل ہوتی ہے. سارے اس کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بدر کے سارے احکامات تھے، مال غنیمت سے ریلیٹڈ تھے. انشاءاللہ کل آپ کو آف ہے، اس کے بعد ہم سورہ توبہ کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.